کیونکہ اتنے دن ہم نے جو دیکھا ہے کیسز، کوئی ریلیف نہیں کسی کو ملا، اور کوئی انہوں نے زیادہ تر کیسز ایڈجرن کیے. تو وہ اب ہمارا انہوں نے لیا ہے کہ اب ڈے ٹو ڈے چلے گا. کھوسا صاحب نے جو میں پٹیشن فائل کی ہے ملٹری کورٹس کے خلاف پٹیشن، اب وہ اور ملٹری کورٹس کے بارے میں جتنی بھی پٹیشن ہیں وہ اب چلیں گی ڈے ٹو ڈے. یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس پہ میں اس بینچ کے حد تک مطمئن ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اچھا سا فیصلہ کیا. ضروری نہیں کہ یہ بینچ سے ہم بہت توقعات رکھتے ہوں، کیونکہ بینچ از دی بینیفیشری آف دی 26th امینڈمنٹ، اور ہم 26th امینڈمنٹ کو کوئی اتنا اس سے ممنون نہیں ہے، اور اس سے کوئی ایک اتنی جائز نہیں سمجھتے. 26ویں امینڈمنٹ ویسے تو آئین میں یہ دیا ہوا ہے کہ جی کوئی امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہوگی کسی بھی صورت پر، اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو جو کہ امینڈمنٹ کے اختیار سے ہی باہر ہو. وہ امینڈمنٹ آرٹیکل 39(4) کے باوجود وہ ترمیم خلاف آئین ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم خلاف آئین ہے. اور اس پہ میں یہ عرض کرتا جاؤں آپ سے کہ جو ہم داد رسی جس قسم کی چاہتے ہیں اس قسم کی سچی بات ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان جج صاحبان جنہوں نے 26ویں ترمیم کا بینیفٹ لے لیا، اب وہ ان سے کوئی اتنی توقع نہیں رکھی جا سکتی. بینیفٹ کس طرح لیا کہ یہ اس عمارت میں اب کوئی چیف جسٹس ہے نہیں. چیف جسٹس ہوتا ہے جو مکمل چیف جسٹس. چیف جسٹس وہ نہیں ہوتا کہ جو بینچ پہ نمبر 4 وہ اس کے اختیارات ہوں اور چیف جسٹس کے اختیارات نہ ہوں. تو یہ ایک بڑی انہوں نے الجھی ہوئی صورتحال کریٹ کر دی ہے 26ویں ترمیم میں. یہ تو فیصلہ کریں کہ یہ جو 26ویں ترمیم اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا گیا یہ جائز بھی ہے، آئین کے مطابق بھی ہے کہ یہ خود ہی آئین کی خلاف ورزی. اگر آپ دیکھیں ڈے 1 2 3 4 ڈے 1 پہ آئین کی ترمیم کی جاتی ہے، اور وہ آئین کی ترمیم غلط ہے، وہ خلاف آئین ہے، تجاوز ہے آئین سے. تو پھر وہ ڈے 2 میں آپ اس آئین کی ترمیم پہ عمل تو نہیں کر سکتے. تو پہلے ڈے 1 مکمل ہو، اس میں یہ طے ہو سپریم کورٹ کا بینچ، آئینی بینچ نہیں. آئینی بینچ تو اس بنا ہی اس ترمیم کے تحت. پہلے سپریم کورٹ جیسے پہلے تھا اس وقت تھا جب یہ 26ویں آئین کی ترمیم پاس ہو، وہ عدالت اور وہ قوانین اور وہ آئین اس آئین کے تحت یہ فیصلہ ہو کہ 26ویں آئین کی ترمیم یہ بجا بھی ہے کہ نہیں. اگر اس میں وہ بفور اینٹرنگ ان 26th امینڈمنٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 26th امینڈمنٹ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ اختیار ہی نہیں تھا عدالت کو اس کو پاس کرنے کا، تو پھر 26ویں آئینی ترمیم گئی. پر اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ پہلے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے اور بعد میں آپ کہیں گے کہ ہم اب فیصلہ کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم ویلڈ ہے کہ نہیں، اب 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد شروع کر کے اس کو اپنا کے اس کا تحت جو سٹرکچر نیا ہے اس سٹرکچر میں اس کو نافذ کر کے وہ جو بینچ بناتی ہے کانسٹیٹیوشن بینچ آئینی ترمیم جو خود متنازع ہے، اس کو آپ اس کے بینیفیشریز کے سامنے رکھ دیں گے
اور یہ معاملہ it is putting the cart before the horse. جو ٹانگا ہے اس کو آپ گھوڑے کے آگے لگا دیں تو یہ ممکن نہیں. دیکھیں یہ بہت ہی ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج صاحب کی وہ جو انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں اس وقت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے جسٹس منیب الرحمان صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم فل کورٹ سنے اور اس وقت کا ڈسپنسیشن بھی یہی تھی کمپوزیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں کہ 3 ججز، چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ پہلے 26ویں جو ہے ترمیم کو فل کورٹ سنے، ہم اس کی مکمل تائید کرتی ہے یہ جو ہے لیگل فریٹرنٹی ہے. اور آج مجھے افسوس ہوا کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے. اندازہ کریں کہ وہ ان کی استدعا یہی تھی کہ جناب پہلے آپ اس بینچ کو پہلے یہ نالش سننے کی بجائے پہلے فل کورٹ جو ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے کہا فل کورٹ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے کہ کیا یہ آئین سے متجاوز ہے، کیا یہ آئین کی روح کو مجروح کرتی ہے، گرینڈ نارم جسے کہتے ہیں اس کے متصادم ہے، کیا پارلیمان کو یہ اختیار تھا بھی کہ نہیں تھا. کیونکہ اگر بنیادی طور پر یہی استدعا کی گئی سابقہ چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کی طرف سے، جو ان کے وکیل نے کہا کہ جناب اگر یہ جو ہے 26ویں ترمیم کو یہ مسترد کر دیا جاتا ہے، یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، کیونکہ بے شمار پٹیشن جو ہیں وہ اس وقت زیر التوا ہیں، زیر تجویز ہیں، انہی کو پہلے جو ہے فکس کیا جائے، فل کورٹ سنے اور اس کے بعد جو ہے یہ بینچ جو ہے، کیونکہ یہ بینچ بھی اسی کے تابع بنی ہے، اس 26ویں ترمیم کے تابع بنی ہے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ پھر اگر بینچ ہی غیر آئینی بنی ہے اور وہ آئین کے متصادم ہے تو پھر یہ فیصلہ جو کس طرح ہے. لیکن اب آپ دیکھیے ذرا کہ اپنے سابقہ چیف جسٹس کو بھی انہوں نے نہ صرف وہ درخواست کو مسترد کیا ہے، 20,000 روپے ہرجانہ بھی ساتھ ڈالا ہے. یہ آج تک نہیں ہوا ہے کہ یہاں بیٹھ کر سابقہ چیف جسٹس کے اوپر جو ہے 20,000 روپے کا ہرجانہ ڈالا گیا ہے. اور باہر کا جو لوگ اندر ہیں یقیناً ہمیں ان کی زیادہ وہ فکر ہے، اس لیے ہم اس کے باوجود کہ ہمارے تحفظات جس طرح چوہدری صاحب نے کہا ہیں